اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت تو وہ بولی کون؟ زلیخا بولی فذالکن الذی یہ وہی ہے وہ لمتننی کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی فیہی اس کے بارے میں کہ جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی یہ وہی یوسف علیہ السلام ہے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق راوَدتُّهُ میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا عن نفسہ اس کے نفس سے فاستعصم تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا سب کے سامنے اقرار کر لیا اس نے کہ اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا بچا لیا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ اور البتہ اگر اس نے نہ کیا ابھی بھی وہ اپنے اس بات پہ قائم ہے کہ اگر اس نے وہ نہ کیا ما امرہ جو میں نے اس کو حکم دیا ہے لیسجنن تو ضرور اس کو قید میں ڈالا جائے گا ولا یکون اور یہ ہو جائے گا ولا یکون من الصاغرین اور یہ ہو جائیں گے پست ہونے والوں میں سے لیکن اللہ تعالیٰ جسے بلندیاں عطا فرمائے. دیکھیں قالا تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا قالا انہوں نے کہا ربی السجن اے میرے رب مجھے قید جو ہے احبو زیادہ محبوب ہے الیہ طرف اس کی مما وہ جو یدعوننی جس طرف مجھے بلاتی ہے الیہ اس سے زیادہ مجھے قید محبوب ہے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام قید نہ مانگتے وہ ویسے ہی اللہ سے دعا کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت فرما مجھے عافیت میں رکھ اور اللہ ان کو قید سے بھی بچا لیتے. تو یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. وہ بھی انہوں نے اس وقت تو ان کے جو ذہن میں تھا یہی تھا کہ مجھے قید وہ جو ہے زلیخا جس کی طرف بلا رہی ہے اس سے بہتر میں قید میں چلا جاؤں. لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. جیسے کسی عورت کے بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے کوئی بیماری ہو جائے تو کیا کہتے ہیں اس کو نہ ہوتی مجھے ہو جاتا اس کو نہ ہوتا کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو جاتا ایسے کس کے اپنے پیارے کے ساتھ ہو جاتا اس کے ساتھ نہ ہوتا مجھے آ جاتی یہ تکلیف اسے موت نہ آتی مجھے آ جاتی. اس طرح کے لوگ لفظ بولتے ہیں. ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے اللہ اس کو بھی شفا دے اور اللہ ہمیں بھی محفوظ ہے. تو یہ اس میں یہی بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ میرے رب جو قید خانہ ہے احبو زیادہ محبوب ہے الیہ طرف میری مما اس چیز سے یدعوننی الی جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے والا اور اگر پھر اللہ سے دعا بھی کریں والا اور اگر تصرف انی اللہ اگر تو نے نہ پھیرا مجھ سے کیدہن ان کا مکر اسبو الیہن تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور اگر میں نے ایسا کر دیا تو میں ہو جاؤں گا نادانوں میں سے. تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا کی فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سن لیا فَصَرَفَ عَنْهُ اور پھیر دیا ان سے کیدہن مکر ان کا انہو بے شک وہ اللہ هو السمیع العلیم وہ تو اللہ خوب سننے والا اور خوب دلوں کی جاننے والا ہے. ثم پھر بدا لہم پھر جب خوب ظاہر ہو گیا من بعد ہی بعد اس کے مارا اول آیاتی اور ہر طرح کی نشانیاں بھی انہوں نے دیکھ لی لا یسجننہ تو انہوں نے پھر بھی یہی بہتر سمجھا کیا کہ ضرور اس کو قید میں ڈال دیا جائے حتی حین ایک مدت. کیوں انہوں نے یہ کہا کہ اس کو قید میں ڈالا جائے ساری چیزیں واضح ہو گئی تھی. عزیز مصر جو تھا عزیز تھا اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری عورت جو ہے وہی خطا کار ہے جہاں پہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا انکی کنتی من الخاطئین کہ تو ہی خطا کاروں میں سے اور یوسف علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ تو اس بات کو ظاہر نہ کرنا. لیکن وہ اپنی پھر بھی بیوی کی عزت بچانا چاہتے تھے کہ اگر ہم یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیں گے تو لوگوں کے ذہن میں تو یہی آئے گا نا کہ ضرور اس کا ہی قصور ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یوسف علیہ السلام ہر چیز واضح ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے حتی حین ایک مدت. ودخل اور وہ داخل ہوئے معہ السجن اس کے ساتھ قید خانے میں فتیان دو نوجوان. اب جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے تو ان کے ساتھ دو نوجوان جو تھے وہ بھی قید میں گئے اور وہ کون تھے ایک شراب پلاتا تھا مشروب پلاتا تھا اس کو اپنے بادشاہ کو اور دوسرا جو تھا وہ کھانا بناتا تھا. ان دونوں کے بارے میں یہ بات جو تھی مشہور ہو گئی تھی کسی نے مشہور کر دی تھی کہ انہوں نے کھانے میں کچھ چیز ڈالی ہے کوئی زہر وغیرہ ڈالا ہے جس کی وجہ سے بادشاہ کو نقصان پہنچے گا تو اس وجہ سے ان کو قید میں رکھا گیا. تو یہ دو نوجوان بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے. کالا تو یہ جو دو تھے انہوں نے یہ اپنی پھر آگے بتا رہے ہیں کالا انہوں نے کہا احداہما ان میں سے ایک نے انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ انی خواب ہی نہیں دیکھا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خواب نہیں انہوں نے دیکھا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ ایسے ہی یوسف علیہ السلام یہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے
اور یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ قید خانے کے اندر جو بیمار ہے اس کی عیادت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، سچائی والے ہیں، امانت دار ہیں. یعنی ظاہر ہے آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کی باتیں آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہیں نا. ایسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت مشہور ہو گیا، اور یہ بھی مشہور ہو گیا کہ یہ بہت اچھی خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ نوجوانوں نے کہتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، انہوں نے بس ایسے ہی کہ دیکھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا. کیا کہا؟ کالا، انہوں نے کہا، احدہما، ان میں سے ایک نے، انی، بے شک میں نے، ارانی، میں نے دیکھا، آسیرو، کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرہ، شراب، انگور جو ہوتا ہے نا اس سے وہ شراب وغیرہ بنتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی، بے شک میں، ارانی، میں نے دیکھا، احملو، کہ میں اٹھائے ہوں، فوقا، اوپر، اپنے، راسی، اپنے سر کے، خبزن، روٹیاں اٹھائے ہوں، تاکلو، تو کھاتے ہیں، طیر، پرندے، منہ، اس سے، کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور اس روٹیوں میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبینا، ہمیں بتاؤ، بی تعویلی، ان کی خوابوں، یعنی ہمارے خوابوں کی تعبیر بتاؤ. یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ نبینا، کہ ہمیں بتلاؤ، بی تعویلی، ان کی خوابوں کی تعبیر، ہمارے خوابوں کی تعبیر. انا، بے شک، نرا کا، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین، نیکوکاروں میں سے. اب میں نے آپ کو پہلے ایک حدیث بتائی تھی، یاد ہے آپ کو، کہ جب تک خواب بیان نہیں کی جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک خواب بیان نہیں کیا جاتا وہ پرندوں کے پاؤں تلے ہوتا ہے، پاؤں پر ہوتا ہے. لیکن جب وہ خواب بیان کر دیا جائے تو جیسی کوئی آپ کو تعبیر بتائے گا ویسا ہی ہو جائے گا. اگر کسی سمجھدار علم والے سے آپ نے پوچھا تو جو اس نے تعبیر بتائی وہ ہو جائے گا. اگر آپ نے کسی جاہل سے پوچھا، کسی ایسی ذکر کر دیا محفل کے اندر، کسی جاہل عورت نے یا کسی ایسی عورت نے جس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے اپنے پاس سے کہہ دیا اب تمہارے ساتھ یہ ہوگا، وہ واقعہ ہو جائے گا. اب انہوں نے بھی یہ جو تھی خواب جو تھی وہ بیان کی تھی، پھر ان کی تعبیر جو تھی وہ پوری ہونی تھی. تو دیکھیں آگے یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، لا، کالا، انہوں نے کہا، لا یاتیکما، نہیں آئے گا تمہارے پاس، طعام، کھانا، ترزقانہ، وہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے. جیسے جیل میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کھانا جب دیا جاتا ہے. وہ کہنے لگے کہ تمہارے پاس کھانا ابھی نہیں آئے گا، الا، مگر، نباتکما، کہ میں بتلا دوں گا تم دونوں کو، بھی تعویلہ، اس کی تعویر، اس کی تعبیر بتا دوں گا، قبل اس کے، ان یاتیکما، یہ کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے. یعنی اتنی جلدی میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا کہ ابھی تمہارے پاس کھانا بھی نہیں آئے گا جو تمہیں ملتا ہے، اس سے پہلے تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. ذالکما، یہ، وہ دیکھیں آگے کتنی عاجزی کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا پیغمبر ہمیشہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ دیا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ عاجزی کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں، ذالکما مما علمنی ربی، یہ تعبیر جو ہے میں تمہیں بتاؤں گا یہ اس علم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے دیا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہیں بتا دوں، یہ پھر اپنے رب کا جو ہے وہ اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، اس میں سے بتا رہا ہوں. انی، بے شک میں، ترکتو، میں نے چھوڑا. پھر آگے دعوت بھی دے رہے ہیں، انی، بے شک میں نے، ترکتو، میں نے چھوڑا، ملتا، دین کو، قوم، ایسی قوم کے دین کو، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم، اور وہ، بالآخرۃ، آخرت کا، ہم کافرون، وہ انکار کرتے ہیں. پھر واتبعت، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیروی کی، ملتا، دین کی، آبائی، اپنے باپ دادا کے دین کی، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے دین کی، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی. اب یہ دیکھیں یہاں پہ وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے دین. تو کیا باپ دادا کے دین کی پیروی کرنی چاہیے؟ اگر حق پہ ہو تو کرنی چاہیے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے والد، وہ بھی تو ان کے باپ تھے، تو انہوں نے کیوں نہیں پیروی کی؟ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے والدین، ہمارے بڑے جو ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ حق پہ ہے کہ نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ ان کے والد چونکہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، جو سارے جو تھے آباء و اجداد جو تھے وہ حق پہ تھے، دین پہ تھے. تو یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے دین کی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی. ما کان لنا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تھے وہ، ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، لانا، ہمارے لیے، ان نشرکا، کہ ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، من شیء، کسی کو بھی، ذالک، یہ، من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ بھی پھر یہاں پہ پھر مزید اللہ کی عاجزی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، علینا، ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، وہ نہیں شکر ادا کرتے. یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں. یوسف علیہ السلام کن کو کہہ رہے ہیں؟ ان دو نوجوانوں سے، وہ جو دو نوجوان تھے ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب، کیا رب، رب سے مراد زیادہ رب، متفرقون، جو
رب کہتے ہیں نا ایک کو، یہ اربابن آ گیا کہ زیادہ رب متفرقن جو جدا جدا ہیں، جیسے انہوں نے ہر دن کا ایک علیحدہ سے خدا بنا رکھا تھا، تو وہ دعوت دے رہے ہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا زیادہ رب جو جدا جدا تم نے بنا رکھے ہیں خیر وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو سب کے اوپر غالب آنے والا ہے وہ بہتر ہے۔ ما تعبدون، نہیں تم عبادت کرتے، من دونہ اس کے علاوہ، الا مگر، اسماء مگر یہ کہ تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، سمیتموہا تم نے ان کے اپنے پاس سے خود ہی گاڑ کے نام رکھ لیے ہیں، انتم تم نے بھی، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے بھی، ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی خود سے گاڑ لیا تم نے۔ ان الحکم، نہیں حکم، الا للہ مگر اللہ کا، ہمارا اور اس نے حکم دیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعبدو کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ مگر صرف اس اللہ ہی کی عبادت کرو، ذالک الدین القیم اور یہ دین سیدھا دین ہے، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں وہ جانتے، جہاں پہ ان کو موقع مل رہا ہے وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا صاحبہ السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اما یہ کہ احدکما تم میں سے ایک، فیسکی وہ پلائے گا، ربہ اپنے آقا کو، رب جسے بھی ہم نے پڑھا اپنے آقا کو یعنی اپنے بادشاہ کو، خمرہ وہ پلائے گا شراب، و اما الاخر اور جو دوسرا ہے، فیسلب وہ چڑھایا جائے گا کہاں؟ سولی پہ، فتاکل الطیر تو کھائیں گے پرندے، من راسہ اس کے سر میں سے، اس کو سولی دی جائے گی، اس کو پھینک دیا جائے گا تو پرندے اس کے دماغ میں سے کھائیں گے، قضی الامر الذی فیصلہ ہو چکا اس کام کا وہ کام، فیہ تستفتیان جس کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اب وہ کہنے لگے، بعد جب خواب کی انہوں نے تعبیر سنی تو وہ کہنے لگے ہم نے تو ویسے ہی اپنے پاس سے آپ کو بتایا تھا، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تو ایسے ہی ہوگا کہ جو پہلا ہے وہ کیا ہوگا، وہ وکالا اور اس نے کہا للہ سے، اچھا پھر وہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تو یہ اللہ کا حکم ٹھہر چکا ہے، جیسے یہاں پہ آیا قضی الامر اللہ سی کہ فیہ تستفتیان، یہ اس سوالوں کا جواب ہے جو تم نے مجھ سے پوچھا، جو تعبیر پوچھی، اب یہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک شخص جن کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم 3 دن بعد رہا کر دیے جاؤ گے، اور وہ رہا ہو گیا، اور دوسرا جو تھا اس کو پھانسی ہی دی گئی، وہ پڑھیں گے ہم آگے۔ دیکھیں وقالا اور کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، للذی اس شخص کے لیے، ظنا جس کے بارے میں گمان کیا، انہو کہ بے شک وہ، ناجم منہ مذکرنی اس سے کہا جس کے بارے میں گمان کیا کہ وہ، جس کے بارے میں یہ گمان کیا کہ وہ بچ جائے گا، منہ مذکرنی ان دونوں میں سے ایک کے بارے میں، کہ جس کے بارے میں سمجھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، بچ جائے گا، اس سے کہا کہ اذکرنی میرا ذکر کرنا، کس کے سامنے؟ عند ربک اپنے بادشاہ کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے۔ تو یہی وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہے، کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد چاہنا۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رہا کر دینا تھا، اللہ کی طرف سے رہائی ہو جانی تھی ان کی، اللہ بادشاہ نے بھی اس کو چھوڑ دینا تھا، لیکن کیا ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر سے مدد کا ارادہ کیا، جیسے اس شخص کو کہا جو بچ گیا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو وہ مزید جو تھے وہ پھر جیل میں رہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ کتنی دیر جیل میں رہے، 9 سال 12 سال یا 14 سال، اتنے سال پھر وہ جیل ان کو کاٹنی پڑی، حالانکہ اتنی دیر انہوں نے نہیں رہنا تھا، کیونکہ اللہ کو یہ بات ناپسند آئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کا حکم تھا نا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ تو بلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربہ اپنے مالک کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا، فَلَبِثَ پس وہ رہے، فِي السِّجْنِ جیل میں، بِضْعَ سِنِینَ کئی سال رہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جیسے پڑھا تو اس کے اندر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جیسے زلیخا نے پھسلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے 7 لوگ عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دیں گے، کب؟ قیامت والے دن۔ کون کون سے لوگ ہیں؟ پڑھا ہوگا آپ نبی، عادل بادشاہ، اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، عادل بادشاہ بھی ہے لیکن عدل کرنے والا، اور دوسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، ابھی نماز پڑھی پھر اس کو فکر ہے میں جلدی سے کام سے میں نے نماز پڑھنے جانا ہے، مرد کا بھی ہو سکتا ہے اور عورت کا بھی ہو سکتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں مرد کا زیادہ ذکر کیا نا، تو وہی چیزیں عورتوں کے لیے ہیں، کیونکہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت پردے کی چیز ہے، اس لیے اللہ نے عورت کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح وہ عورت جو اپنے کاموں کو جلدی جلدی سمیٹتی ہے کہ میں نے پھر نماز پڑھنی ہے، تیاری کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جس نے صدقہ اس طریقے سے دیا کہ ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا اس نے کیا، اور اس کے علاوہ جس کو اللہ تعالیٰ جوانی میں عبادت کی توفیق عطا فرما دے، وہ خواہ مرد لڑکی ہے یا لڑکا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی جیسے ہم پڑھیں کہ جس کو کوئی حسب و نسب والی عورت، جلال والی عورت، جمال والی عورت، وہ جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کیا کہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو یہ بھی عرش کے سائے کے ایک، اس کے علاوہ ایک اور ہے، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کو یاد کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، تو وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس دن جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص سائے کے۔ اس کے علاوہ ایک اور آ گیا، وہ کیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دین کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر ایک مرکز پہ جمع ہوتے ہیں، ان کا ملنا اور جدا ہونا صرف دین کے لیے ہوتا ہے، تو یہ 7 طرح کے لوگ جو ہیں یہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔